السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ مزاج بخیر ہوں گے۔ آپ کو ایک نئے پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا۔ مارکیٹ میں ایک دفعہ پھر یہ خبر آئی ہے کہ عمران خان صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کے متمنی ہیں۔ اسی طرح ایک یوٹیوبر نے دعویٰ کیا ہے کہ جمعیت علماء اسلام نے نور عالم خان کو عمران خان سے ملاقات کے لیے نامینیٹ کیا ہے۔ ان دو موضوعات پر بات کریں گے، لیکن بات کرنے سے پہلے آپ سے ایک دفعہ پھر درخواست کروں گا کہ آپ ہمارے اس پروگرام کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے نئے پروگرام کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو آئیے چلتے ہیں پروگرام کی طرف۔ ایک یوٹیوبر نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ اس سلسلے میں تو یہی عرض کیا جا سکتا ہے کہ یقیناً عمران خان صاحب چونکہ جیل میں ہیں، مشکل حالات میں ہیں، تو ان حالات میں یقیناً وہ چاہیں گے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ان کی ملاقات ہو، یا کوئی بھی پاکستان کی جو بڑی شخصیت ہے وہ ان کے ساتھ جا کر ملاقات کرے اور اظہار ہمدردی کیا جائے۔ بلکہ میرا تجربہ یہ ہے کہ جیل میں بیٹھا ہوا ہر شخص چونکہ ہر وقت اپنے مسائل کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، اپنے مسائل کے حل کے لیے سوچتا ہے، تو اس لیے وہ کسی بھی ملاقات سے انکار نہیں کرتا۔ اور مجھے ذاتی طور پر اس کا تجربہ ہے، میں 2 دفعہ جیل جا چکا ہوں۔ یہ اور بات ہے کہ میں دونوں دفعہ جیل اپنی مرضی سے اور اپنی خواہش پر گیا ہوں۔ تو اب آپ سمجھتے ہوں گے، آپ کہہ رہے ہوں گے کہ کون آدمی ہے جو اپنی مرضی سے اور اپنی خواہش پر جیل جاتا ہے؟ تو یقین جانیں کہ میں اس میں بالکل دروغگوئی نہیں کر رہا۔ میں اپنی مرضی، اپنی خواہش پر جیل گیا تھا۔ کیوں گیا تھا، کیسے گیا تھا؟ آپ کو بتاؤں کہ کراچی کا ایک ادارہ ہے جمعیت تعلیم القرآن ٹرسٹ، اس نے پورے پاکستان کی جیلوں میں قیدیوں کو قرآن پڑھانے کے لیے، قرآن کریم کا ترجمہ پڑھانے کے لیے اور اسی طرح نماز اور دیگر مسائل پڑھانے کے لیے ہر جیل میں اپنا ایک نمائندہ، ایک قاری، ایک عالم دین جو ہے مقرر کر رکھا ہے۔ بلکہ بہت ساری جیلوں میں تو حکومت پاکستان کی طرف سے، حکومت کی طرف سے بھی ایک عالم دین مقرر ہوتا ہے جو وہاں قیدیوں کے ساتھ ان کو نماز، روزہ اور اسی طرح قرآن کریم کا ترجمہ، قرآن کریم جن کو پڑھنا نہیں آتا ان کو ناظرہ، یہاں تک کہ وہاں قیدی حفظ کر رہے ہیں، اور باقاعدہ جو لوگ حفظ قرآن کریم کرتے ہیں ان کی قید کے اندر 6 ماہ کی تخفیف ہوتی ہے۔ اسی طرح جو ناظرہ قرآن کریم پڑھ لیتے ہیں ان کی 3 ماہ قید کی تخفیف ہوتی ہے۔ جو ترجمہ پڑھتے ہیں اسی طرح اس میں اضافہ ہو تخفیف میں زیادتی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک سسٹم ہے۔ تو اسی سسٹم کے تحت میں 2 سال 2 دفعہ یعنی کہ قیدیوں کا امتحان لینے کے لیے اس ادارے کی طرف سے گیا، تو مجھے وہاں یہ اندازہ ہوا کہ یہ قیدی ہر وقت اپنے معاملات کو سوچتے ہیں اور اپنے معاملے کو یہ حل کے لیے ہر کسی سے اپیل کرتے رہتے ہیں، درخواست کرتے رہتے ہیں۔ قتل کا معاملہ ہے، خاندان میں بہت بڑے فساد ہوا ہے، اس کے جرم میں ایک آدمی جیل میں ہے، قید میں ہے، لیکن وہ جتنی دیر بھی آپ کے پاس بیٹھے گا وہ کہے گا جی آپ نے فلاں سے جا کے ملاقات کرنی ہے، آپ نے فلاں سے جا کر ملاقات کرنی ہے، میرے اس معاملے میں آپ نے یہ ڈسکس کرنی ہے، میری غلطی نہیں تھی فلاں۔ تو مطلب یہ جتنے لوگ قید میں ہوتے ہیں یہ اپنے مسائل کے بارے میں انتہائی سنجیدہ ہوتے ہیں اور ہر وقت اسی کو حل کے لیے سوچتے ہیں۔ ظاہر ان کے پاس سارا وقت ہی اسی کام کے لیے ہے، اس کام کے لیے وہ فارغ ہوتے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ عمران خان صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا ہو اور ان کا یہ پیغام بھی مولانا صاحب کے پاس گیا ہو، لیکن کیا مولانا صاحب عمران خان صاحب سے ملاقات کریں گے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ہنگامی صورتحال نہ ہو تو عام حالات میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا عمران خان صاحب کے ساتھ جیل میں جا کر ملاقات کرنا، اس کی کوئی تک نظر نہیں آتی، یعنی یہ مجھے ممکن نظر نہیں آتا۔ ظاہر ہے یہ ہمارا تجزیہ ہے، یہ ہمارا تبصرہ ہے، لیکن ایسے حالات میں اور پھر جو پیچھے عمران خان صاحب اور مولانا صاحب کے درمیان جو تعلقات گزرے ہیں، جو 5-10 سال سے جو ایک بڑا شدت پسندی کا جو مظاہرہ دونوں طرف سے ہوا ہے، بلکہ خاص کر عمران خان صاحب کی طرف سے، تو میں نہیں سمجھتا کہ اتنا آسان ہے مولانا صاحب عمران خان صاحب سے اس طرح جا کر جیل میں ملاقات کر سکتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی ہنگامی صورتحال پیدا ہو جائے
تو اس صورتحال کے پیدا ہونے کے بعد مولانا صاحب یقیناً ملاقات کر سکتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس ملاقات کے لیے بھی مولانا صاحب کو اپنے اداروں سے اجازت لینی پڑے گی۔ میں نے پچھلی ولاگ میں بھی کہا تھا کہ مولانا صاحب اگر عمران خان سے ملاقات کرنا چاہیں گے تو مولانا صاحب کم از کم اپنی شورا کے ساتھ رابطہ کریں گے اور اپنی شورا سے اس کی اجازت لیں گے۔ بصورت دیگر چونکہ جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں نے پی ٹی آئی کی طرف سے اور عمران خان کی طرف سے جو ان کی حرزہ سرائی کی گئی اور ان کی دل آزاری کی گئی، تو بہت سارے لوگوں کے دل زخمی ہیں، تو ظاہر ہے ان لوگوں کو اعتماد میں لینا۔ یہ مولانا صاحب تو ہمیشہ ہر کام جو بھی کام کرتے ہیں تو اپنے کارکن سے رابطہ کرتے ہیں۔ کارکنوں کے ساتھ مولانا صاحب کا رابطہ اتنا مضبوط ہے، یہی وجہ ہے کہ مولانا صاحب بس ایک آواز لگاتے ہیں اور کارکن پروانہ وار چلے جاتے ہیں، تو اس کی وجہ یہی ہے۔ تو مولانا صاحب اگر ملاقات کرنا چاہیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے اداروں سے رابطہ کریں گے۔ اچھا، اسی کے زمرے میں ایک یوٹیوبر ہمارے بھائی منصور علی خان صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ مولانا صاحب نے کہا ہے کہ اگر عمران خان صاحب ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے نمائندے نور عالم خان صاحب جو پشاور سے MNA ہیں ان سے ملاقات کریں۔ تو یہ بھی میرا تبصرہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام کے قائد مولانا فضل الرحمان صاحب، کوئی آدمی ان سے ملاقات کرنے کی خواہش کا اظہار کرے، ان کے ساتھ محبت بڑھانے کی کوشش کرے اور مولانا صاحب اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھیں یا اس کی دکھتی رگ کو دبائیں۔ مولانا کا تو یہ مزاج ہے کہ ہر کسی کو سینے سے لگاتے ہیں اور ہر کسی کو معاف کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں۔ تو میں یہ بھی نہیں سمجھتا کہ مولانا صاحب نے نور عالم خان کو عمران خان سے ملاقات کے لیے اپنا نمائندہ مقرر کیا ہو، کیونکہ نور عالم خان ظاہر ہے پہلے پی ٹی آئی میں تھے اور اس کے بعد جب پی ٹی آئی کو چھوڑا انہوں نے، جن حال میں چھوڑا، اور پھر JUI میں آئے اور یہاں MNA منتخب ہوئے، تو نور عالم خان صاحب کو تو ابھی تک میں نہیں سمجھتا کہ جمعیت علماء اسلام میں بھی کوئی اتنی زیادہ پذیرائی حاصل ہے کہ ان کو نمائندہ کے طور پر جو ہے عمران خان سے ملاقات کے لیے بھیجا جائے۔ تو اس صورت میں بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو منصور علی خان صاحب نے بات کی ہے کہ نور عالم خان کو جمعیت علماء اسلام نے نمائندہ مقرر کیا ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ نور عالم خان کو جمعیت علماء اسلام نے نمائندہ مقرر کیا ہو۔ ہاں، اگر کچھ بہت خاص حالات ہوں اور نور عالم خان صاحب کے بہت خاص رابطے ہوں اور ان رابطوں کی تناظر میں نور عالم خان صاحب کا جانا ضروری ہو تو یہ اور بات ہے، ورنہ جمعیت علماء اسلام کا اور مولانا فضل الرحمان کا جو مزاج ہے، اس مزاج میں نور عالم خان کو نامینیٹ کرنا یہ مزاج کے خلاف ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی بات ہوگی۔ آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا؟ آپ ضرور اس پر تبصرہ بھی کریں، رائے بھی دیں، اور اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔